الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات اسی مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک احسان بتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، مومنوں پر، کہ تمہارے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ اب یہ احسان اس طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں انسانیت کا درس دیا اور عرب کے بدو دنیا کے حکمران بن گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی برکت سے اللہ رب العزت اتنی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا کیا تقاضا بتلایا اور کیا کسوٹی بتلائی ہے؟ وہ یہ کہ اتباع رسول۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے، الحمدللہ ہمیں محبت ہے۔ اب محبت رسول کی جھلک ہمارے اعمال سے، کردار سے پتہ چلنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اسی کو رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نبی کے اتباع کی وجہ سے اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور جس کے دل میں اور جس کے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت نبی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز نبی تمہیں دے کہ یہ حلال ہے اس کو لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہ اتباع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو آدمی کرے، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے بچ جائے۔ تو جو اس طریقے کی زندگی گزارے گا تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اچھا، یہ جتنے تقاضے میں آپ کو محبت رسول کے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اپنا محبوب بنایا، اللہ نے تمام سعادتیں صحابہ کو نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سارے اعمال کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا یہ کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کرو، جن سے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ۔ اتباع رسول کا یہ حال ہے کہ شراب پہلے حلال تھی تو پورے قافلے شراب کے آ رہے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ جی شراب حرام ہو گئی، وہیں پر سارے مٹکے توڑ دیے۔ اگر کسی کے منہ میں ایک گھونٹ اور اسے وہاں آواز آئی تو یہ نہیں کیا کہ جو منہ میں ہے تو چلو وہ تو ابھی نگل لے، نہیں، اس کی کلی کر لی، اس کو پھینک دیا۔ ایسا اتباع۔ کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا
کہ دروازے کے ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ایک کواڑ پہ بیٹھ گئے۔ بھائی تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، پھر ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسی اتباع کا جذبہ، یہ ہے اتباع، یہ ہے کہنا ماننا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب اس کو کرنا ہے۔ اور یہ اتباع کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ جہاں پتہ چل جائے بھائی اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے بس ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم سے معاہدہ تھا کہ اس تاریخ تک ہم نے لڑائی نہیں لڑنی۔ اب وہ معاہدہ صبح ختم ہونے والا تھا، تو رات ہی کو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم ان کے بالکل بارڈر کے قریب پہنچ جائیں گے، اور جب پہنچیں گے جیسے ہی تاریخ چینج ہوگی ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یہ تو ابھی انتظار، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو کہیں گے اگر اب دوبارہ کریں گے بھی حملہ تو بڑے ٹائم لگے گا۔ تو صبح حملہ کرنے کا ارادہ تھا کہ معاہدے کی تاریخ ختم ہو رہی تھی۔ اب پوری فوجوں کو وہاں لے کر آ گئے۔ ایک صحابی پیچھے ان کو اطلاع ملی، وہ بھاگتے ہوئے اور کہا خبردار خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ معاہدے کی تاریخوں میں بھی فوجوں کو حرکت نہیں دے سکتے ہو، معاہدے کی تاریخوں میں بھی فوجوں کو جو ہے دشمن کے مقابلے کے لیے حرکت میں نہیں لا سکتے۔ یہ بات سننی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ یعنی اتباع رسول کا اتنا جذبہ ان حضرات کے اندر کہ جی اللہ کے نبی نے یوں کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اب آگے گنجائش ہی نہیں۔ یہ محبت، یہ جذبہ ہمارے دل میں ہو نا، تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول، نبی کی بات مانے۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضا، دوسرا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کی کئی تعریفیں کی گئیں۔ مجھے ایک تعریف بہت پسند ہے کہ محبت کہتے ہیں کہ انسان اپنے اسٹائل کو بھول کر اپنے محبوب کے اسٹائل کو اپنا لے، اپنی اداؤں کو بھول کر اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنا دے، یہ ہے محبت۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے تو اسے اپنے سارے اسٹائل ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل کو اپنانا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ ہیئر اسٹائل اپنی مرضی کے نہیں، اللہ کے نبی کے مرضی کے۔ ہمارے چہرے کے اسٹائل اپنی مرضی کے نہیں، اللہ کے نبی کے مرضی کے۔ ہمارے کھانے پینے کے اسٹائل اپنی مرضی کے نہیں، اللہ کے نبی کی مرضی کے۔ محبت رسول کا دوسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ اغیار کے طریقوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری جائے۔ میں وقتاً فوقتاً وہ طریقے آپ حضرات کو بتلاتا رہتا ہوں، اس پر عمل ہو کہ سوتے کیسے تھے اللہ کے نبی، ہم نے سونے کی پوری سنتیں اپنانی ہیں۔ کھاتے کیسے تھے، ہم نے کھانے کی تمام سنتیں اپنانی ہیں۔ میرے نبی پیتے کیسے تھے، ہم نے بھی ایسے ہی پینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ تیل کیسے لگاتے، سرما کیسے لگاتے، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہے محبت۔ اور پھر اس کا مزہ ہے، یہ سنتوں کی چس کسی کو لگ جائے نا، یہ اتنا بہترین ذائقہ ہے اور ایسی لذت ہے اس میں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے دنیا میں جنت کے مزے دے دیے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ کہا کہ یہ بھی کیفیت ہو جاتی ہے سنت پر چلنے کی برکت سے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ تو سننے والے کہتے ہیں یار موت سے ڈرتا ہے، کیا مطلب؟ موت سے یوں نہیں ڈرتا کہ یار مر جاؤں گا کیا، بلکہ موت سے اس لیے ڈرتا ہے یار مرنے کے بعد تو انشاءاللہ جنت ملے گی نا،
لیکن کیا پتہ جنت میں بھی اتنا مزہ آئے گا یا نہیں جتنا اللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے مجھے دنیا میں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں اتنا مزہ وہاں بھی آئے گا یا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، میرے نبی کے انداز کو سنتوں کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ اتنی دنیا کے اندر جو ہے وہ لذت دیں گے اور اتنا سکون دیں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا یار کہ ہم نے ایک کام کرنا تو ہے، سونا تو ہے، کیوں نہ نبی کے طریقے کے مطابق سوئیں۔ پانی تو پینا ہے، الٹا لٹک کے پی لیں، الٹے ہاتھ سے پی لیں، کھڑے ہو کے پی لیں، لیکن یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو گیا تو یہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے یہ پانی پینا ثواب ہے۔ میرے نبی کا عمل تو اللہ کو اتنا پسند ہے، باتھ روم میں کوئی نبی کے طریقے کے مطابق جائے، نبی کے طریقے کے مطابق آئے، یہ باتھ روم میں جانا بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں، اس کو بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی کوشش کریں کہ جستجو رہے کہ میرے نبی کی اس معاملے میں کیا سنت تھی، اس معاملے میں کیا سنت تھی۔ اس عنوان پر تفصیلی کتاب شمائل کبریٰ کے نام سے آتی ہے، 10 جلدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی سنتیں اس میں۔ کبھی مثال دیا کرتا ہوں، بادل آ گئے تو انسان سوچے یار بارش میں نبی کی کیا سنت ہے، اس میں فہرستیں ہیں، فوراً نکالا جی نبی کی یہ سنت ہے۔ قربانی آ گئی، یار قربانی کے دنوں میں نبی کی کیا سنتیں، اس میں وہ سنتیں موجود ہیں۔ یار تیز ہوائیں چل رہی ہیں، نبی کی کیا سنت تھی، بھائی یہ سنت ہے۔ تو تھوڑی سی نیت چینج کرنا پڑتی ہے۔ اب ہم انڈا کھاتے ہیں، گھی کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، بس کھانے سے پہلے تھوڑی سی نیت چینج کر لیں، یار یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ نبی کی سنت ہے، اب بتاؤ یہ کھانا بھی ثواب ہے۔ ذہن کو تھوڑا چینج کرنا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک درس میں کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سفر پہ تھے، تو وہاں سے میرے لیے گھڑی لائے۔ اب دیکھیں گھڑی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے لاتے ہوں گے، ہم بھی لاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی سوچ کہاں جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ گھڑی لائے تو مجھے گھڑی دی تو میں بہت خوش ہوا اور کہا بیٹا یہ گھڑی میں اس لیے تمہارے لیے لایا ہوں کہ اس کو پہن کر تمہیں نمازوں کے ٹائم کا پورا پورا اندازہ ہو کہ تمہاری جماعت نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ یہ میں اس لیے لایا ہوں کہ تمہاری نمازوں کے اوقات اس گھڑی کے ذریعے محفوظ رہیں اور تمہیں پتہ چلتا رہے۔ تو دیکھیں تھوڑی سی سوچ تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ عمل کتنا ثواب بن گیا اور کتنا بڑا اجر مل گیا، اور اولاد کی ایک اصلاح بھی ہو گئی کہ بھائی اس طرح بھی نیتیں چینج کر کے انسان ثواب کما سکتا ہے۔ تو دیکھیں کوشش اس بات کی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر کہ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں، جب ایک کام کرنا ہی ہے تو وہ کام ہم نبی کے طریقے کے مطابق کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں تو اب ثواب ہی ہوگا نا۔ کہ 6 گھنٹے ہم سوتے ہیں، اگر نبی کی سنت کے مطابق سوئیں گے تو یہ 6 گھنٹے عبادت ہے۔ کھانے میں جتنا ٹائم لگ رہا ہے نبی کے طریقے کے مطابق کھا رہے ہیں تو یہ کھانا عبادت ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، یہ چونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے درس ہے، تو محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں سنتوں پر چلنے کی برکت سے اتنا سکون دیا ہے کہ وہ سکون بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو اپنی فوجیں لے کر آ جائے ہم سے وہ سکون چھیننے کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں اتنا سکون دیا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات سنت رسول کے بہت پابند تھے، اتباع سنت کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز ان کے پیچھے لگا تھا تو اپنے قریبی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ روپوش ہو جائیں، چنانچہ روپوش ہو گئے، کسی گھر میں چھپ گئے۔ 3 دن گزرے تو روپوشی ختم کر دی۔ ان کا حضرت ابھی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے۔ فرمایا میاں وارنٹ نکلے یا جو بھی کچھ ہو،
میرے نبی غار ثور میں 3 دن روپوش رہے، اللہ نے مجھے یہ موقع سنت پوری کرنے کا دیا ہے، میں بھی 3 دن روپوش رہ کر نبی کی سنت پوری کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنا چاہوں گا۔ تو ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے اس طرح جو ہے وہ جذبہ رکھتے تھے، اور یہ جذبہ حضرات صحابہ کرام میں تھا۔ اسی لیے تو صحابہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، کیونکہ وہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں بہت زیادہ سنتوں کا اتباع کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی نے جو سفر کیا نا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حج کا، تو یہ 7 تھے، تو اب یہ 7، 8، 10 دن کے سفر ہوتے تھے۔ تو اب اس سفر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز نوٹ کرتے جاتے تھے کہ اس سفر میں اللہ کے نبی نے ظہر کہاں پڑھی، تو وہاں پر ظہر نشان لگا دیا، سمجھ کے یاد کر لیا۔ اس سفر میں نبی نے عصر کون سی جگہ پڑھی، مغرب کون سی جگہ پڑھی۔ تو بعد میں کبھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کرتے نا تو ظہر وہیں پڑھتے جہاں اللہ کے نبی نے پڑھی، عصر وہیں پڑھتے جہاں اللہ کے نبی نے پڑھی، مغرب وہیں پڑھتے جہاں اللہ کے نبی نے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، سواری کو اس تیزی سے پھر چلانا، پھر تمام تقاضوں کو چھوڑ کر یہ کوشش کرنا کہ نماز کے وقت تک اس جگہ پہ پہنچ جاؤں، پھر واپسی پر جناب اسی جگہ سے جہاں اللہ کے نبی نے جو نماز جہاں پڑھی اسی جگہ پڑھنا۔ اتنے سنت کے پابند تھے کہ جا رہے ہیں، سواری سے اترے اور ایک کنارے پہ بیٹھ گئے، جیسے استنجے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے۔ کسی نے کہا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، ایسے ہی فرمانے لگے پیشاب مجھے نہیں آ رہا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے نبی نے استنجا فرمایا، جگہ تو وہی ہے، اسی طرح بیٹھ کر نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ یعنی جگہ تک ان لوگوں کو یاد تھی۔ آپ کے گھر میں کبھی درخت ہو نا، آپ اس کو کٹوا دیں، پھر وہاں فرش بنا دیں، آپ ایکوریٹ جگہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں تھا، یار یہاں تھا، یہاں تھا، ادھر تھی، وہ درخت کہاں تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حال، چل رہے تھے کسی کے ساتھ، چلتے چلتے تھوڑا سا یوں جھکے، پھر سیدھے ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں جھکیں، کس چیز سے بچیں، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میاں یہاں کسی زمانے میں درخت ہوتا تھا، اس کی شاخیں لٹک رہی تھیں، ہمارے نبی گزر رہے تھے تو اپنے سر بچانے کے لیے تھوڑے جھک کر گئے تھے، اب درخت نہیں ہے تو کیا ہوا، جگہ تو وہی ہے نا، میں بھی اسی طرح جھک کر نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کامیاب تھے جنہوں نے ہر موقع پر نبی کی سنت کو پورا کیا۔ میں واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ہم ماحول سے متاثر نہ ہوں، ہم اپنے نبی کی سنت سے متاثر ہوں، ہمارے دل میں نبی ہوں بس، یہ ماحول، یہ اغیار کے طریقے یہ نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے نا، انہوں نے کھانا لگایا اور دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگے، بطور سفیر بن کے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب جب کھانا کھاتے ان کے ہاتھ سے نوالا گرا دسترخوان پر، اس معاشرے میں دسترخوان پہ گرا ہوا نوالا کھانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک طرف ماحول سوسائٹی کا تقاضا ہے اور ایک طرف نبی کی سنت ہے، اور جب گرا نا تو سب ان کو یوں غور سے دیکھنے لگے، یہ عرب کا بدو کرے گا کیا۔ اب اس ماحول میں، اس پریشر کے ماحول میں کہ جب سب یوں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہو اس جگہ پہ یہ کام بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس ماحول میں سنت پوری کرنا یہ صحابہ کا جگر ہے، یہ انہی کا جگر تھا۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں چھو بھائی بعد میں دیکھیں گے یار، جو لوگ کیا کہیں گے ننگا بوکا آ گیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں تو بعد میں تھوڑی سی بچا دیتے ہیں، اگر کوئی دوست پی رہا ہوتا ہے زیادہ چھوڑ چھوڑ کی آواز ہو، یار چھوڑ دینا، لوگ کیا کہیں گے یار، یہ سب ننگا بوکا، اس نے کبھی کولڈ ڈرنک پی نہیں، تھوڑی سی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو 95% پی گیا اس وقت تو بھوکا نہیں تھا، اب یہ جو 5% رہ گئی تو یہ پینے سے تو بھوکا بن جائے گا۔ یہ جو 95% چلے پی گئے تو یہ بھوکا پن نہیں ہے، لیکن کیا ہے، انگریز نے ہمیں یہ سکھایا، لہذا ہم نے سمجھا اس میں عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے۔
جبکہ اس میں کہاں عزت ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر رزق کی دیکھیں کیا حال ہے۔ اچھا، کئی طریقے نبی کے سنتیں اور نبی کی تعلیم پر آج وہ عمل کر رہے ہیں انگریز، کئی طریقوں کو اپنایا ہے اپنے معاملات میں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں دکانیں کھلتی ہیں 11-12 بجے، وہاں پر دکانیں صبح صبح کھلتی ہیں، فجر سے پہلے لوگ جو ہیں روڈوں پر رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور عصر کے ٹائم ساری دکانیں وہاں بند کر دیتے ہیں۔ بھائی کافر ہی صحیح، لیکن نبی کے طریقے پہ چلا ہے تو اللہ نے اسے بھی اس کا بدلہ دیا ہے، بتایا ہے کہ کافر بھی نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے، طریقے اور تعلیم کو، اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا۔ مسلمان اپنائے تو اس کے پاس تو کلمے کی دولت ہے، پھر اس کو کتنا فائدہ ہوگا، جیسے صحابہ کرام کو ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم پیزا کھانے جاتے ہیں، تھوڑا بچ گیا یا کوئی چیز بریانی لے رہے ہیں اور وہ زیادہ بچ گئی، ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑ یار، اب پارسل کہیں گے۔ لیکن باہر ممالک میں ہمارے ساتھی کہتے ہیں اگر پیزے کا 1/4 حصہ بھی بچ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا اسے پارسل کر دیں، یعنی وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھائی رزق ہے، اس کو کیوں ضائع کریں۔ تو آج یہ طریقے وہ لے رہے ہیں اور ہم ان کے طریقے پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی حرکتیں کر کے پچھتا کے چھوڑ لیں، اور ہم ان کی چھوڑی ہوئی باتوں کے اوپر جو ہے نا واپس ہم جا رہے ہیں، تاکہ ہم کہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہم بھی انگریز بننے کی کوشش کریں۔ آج وہ لوگ اپنے اپنے اسکولوں میں جو انہوں نے بچوں کو جنسی تعلیم دینے کے لیے جو شیڈول بنایا تھا، جو سلیبس بنایا تھا، اب اسے چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ہم نے تجربہ کیا لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایک بچے کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے پڑھائیں گے تو اس میں خواہ مخواہ سیکس کی جو ہے وہ جذبات اٹھیں گے، اور یہ مسائل ہمارے معاشرے میں بن رہے ہیں، وہ کر کے پچھتا کے اب چھوڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اسکولوں میں اس کو اب لایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انگریز بننے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم 95-97% کولڈ ڈرنک پی لیں گے، اس ٹائم ہم بھوکے نہیں ہیں، لیکن 2-3% رہے گی تو اس کو ہم کہیں گے ہمارے نبی تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے کہ انگلی پہ بھی تھوڑا بہت جو تری لگی ہو، کیا پتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ضائع نہ کرو، کیا پتہ اسی میں برکت ہو، اسی میں کیا پتہ برکت ہو۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ نوالا گرا، اس سوسائٹی میں دسترخوان پہ گرا ہوا نوالا کھانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور سب یوں ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کرے گا کیا۔ اس پریشر کے ماحول میں سنت پوری کرنا، میں نے کہا یہ جگرا صحابہ کا یہ، لیکن نو ٹینشن کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا تھا اپنی زندگیوں میں، نو ٹینشن، بابا کسی کی پرواہ نہیں۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ جب سب یوں دیکھنے لگے نا، یوں نوالا اٹھایا اور بالکل دکھا کر اور منہ میں رکھا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں، اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں۔ یہ سنت رسول کا کے اوپر عمل کرنا، یہ محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، اور طریقہ میں کسی اور کا اپناؤں، ہیئر اسٹائل میرا کسی اور کا ہو، چہرے کا اسٹائل داڑھی کا میرا کسی اور کا ہو، میرے کپڑوں کے اسٹائل کسی اور کے ہوں، میرے کاروبار کے اسٹائل کسی اور کے ہوں، تو محبت تو کہتے ہی اس کو کہ انسان اپنے اسٹائل بھول کر محبوب کے اسٹائل کو اپنا لے۔ آج ہم نے جس کے اسٹائل کو اپنایا ہوا ہو تو سمجھ لو ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے بہتاب رہتے تھے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بیچ کی مانگ نکالتے تھے، کیونکہ مانگ کا بھی طریقہ یہ ہے یا تو نکالو ہی نہیں بالکل سیدھے بالوں، یا نکالنی ہے مانگ تو سینٹر میں، یہ سائڈ سے نہیں، یہ سائڈ والا ہوتا ہے نا، یہ پپو بچہ بن رہا ہے آگے سے پف شپ جو لاتا ہے، یہ نہیں، بیچ سے یا بالکل نہیں۔ اچھا اس صحابی کو پتہ چلا وہ تھے حبشی گنگریالے بال والے، اب گنگریالے بال والا تو بیچ سے مانگ نکال ہی نہیں سکتا، وہ تو جتنا کرے گا پھر جو ہے وہ بال واپس جڑ جائیں گے،
تو انہوں نے کیا کیا، ایک باریک لوہے کی سلاخ لی، اس کو گرم کیا اور گرم کر کے درمیان میں یوں مارا تو اس جگہ پر بال ہی پھر نہیں آئے، جب نہیں آئے تو درمیان سے مانگ نکل آئی، کہا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو پورا کیا۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار لوگ۔ ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت متبع رسول تھے، اتنے اتباع رسول پر کٹ مرنے والے تھے۔ اس ماضی قریب میں نے جو پڑھا ہے نا، اتنا متبع رسول میں نے نہیں پڑھا کہ ماضی قریب میں ہندوستان میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دانت میں درد تھا تو کسی کو لونگ لاؤ، وہ کوئی 4 یا 6 دانے لایا، کا افسوس طاق عدد میں نہیں لا سکتے تھے، 3 لے آتے یا 5 لے آتے، کیونکہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے، اور میرے نبی طاق چیزیں کرتے تھے زیادہ تر۔ دیکھو نا، سرما بھی لگاتے ہوئے 3 سلائیاں ادھر تو 3 سلائیاں ادھر، اور طریقہ اس کا یہ تھا 2 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، 3 سلائی سیدھی آنکھ الٹی آنکھ میں، پھر 1 سلائی سیدھی آنکھ میں، تو طاق ہو گیا۔ استنجے کے لیے جا رہے ہیں تو پتھر بھی لے کے جا رہے ہیں تو 3 پتھر یا 5 پتھر، ہم اگر ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو اس کے 3 ٹکڑے کر لیں۔ طاق کو پسند کرتے تھے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اتباع رسول کے پابند تھے، اور جتنا ہو سکا تلوسہ کوشش کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں۔ یہاں تک کہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں ایک سنت میری پوری نہیں ہو سکی، اور وہ میرے اختیار میں نہیں تھی کہ نبی کی وہ سنت پوری کروں۔ کسی نے کہا کیا؟ اور وصیت کی مرتے ہوئے، انتقال ہوتے ہوئے، کہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک نواسے کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے گود میں پیشاب کر دیا، کہا کہ اب میری بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ورنہ میں اسے اتنی دیر جھولی میں بٹھاتا کہ جب تک وہ پیشاب نہ کرے، اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں میری بیٹی کا بیٹا ہو تو اس کو میری قبر پہ بٹھا کے رکھنا، اور اتنی دیر بٹھا کے رکھنا جب تک وہ پیشاب نہ کرے، تاکہ میں مر کے یہ سنت پوری کر لوں، قبر میں سنت کو پورا کر لوں۔ اتنا اتباع رسول کا جذبہ تھا۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں سنتوں کو۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، کافی عرصہ رہا، اور کہا حضرت آپ سے پہلے میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، وہاں تو میری کیفیات بڑی، ہم تو اصل میں کیفیات کے چکر میں رہتے ہیں، یار بس کیفیت بنے، اب ذکر بھی کرتا ہوں حضرت، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اندر سے نورانیت نہیں کچھ۔ نورانیت کیا مراد ہے آپ کی؟ اندر آپ کو کیا وہ صفا مروہ نظر آئیں یا عرش پہ پہنچے ہوں؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں اللہ نے ذکر کی توفیق دی، یہ نورانیت ہی تو ہے۔ یہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، دھیان اگر وہاں نہیں بھی لگتا، یہ جو پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ کی توفیق، یہ نورانیت ہی تو ہے، یہ روحانیت ہی تو ہے۔ تو کہا حضرت خواجہ باقی باللہ کے یہاں ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اور وہاں بڑی کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی تھی مجھ سے۔ یہاں جب سے آپ کے پاس آیا ہوں تو کچھ بھی نہیں، ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا بھائی فقیر کے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص پر ایسی ایک دم کیفیت طاری ہوئی یہ جملہ سن کے کہ اس کیفیت کی وجہ سے زمین بھی ہلنے لگی۔ زمین جب ہلنے لگی تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسواک لی اور زمین پہ یوں گاڑ لی۔ جیسے ہی زمین پہ گاڑی تو زمین تھم گئی، زمین رک گئی۔ اور یہ بھی آباء و اجداد کے جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، کبھی انہوں نے بھی درہ مار کے زمین کو رکوایا تھا۔ آج وہ زمین کے اوپر یوں لگاتے مسواک تو زمین رک گئی۔ اور پھر جملہ سنیں اور سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ مجدد الفسانی نے فرمایا میاں یہ زمین کا ہلنا تیری کرامت تھی، اور مسواک گاڑی تو یہ زمین رک گئی، یہ میری کرامت تھی۔ تیری اور میری، ہم دونوں کی یہ دونوں کرامتیں مل جائیں تو ہم جو وضو میں مسواک کی سنت اپناتے ہیں نا، یہ دونوں کرامتیں مل کے سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا پتہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جتنا ہو سکے سنت کے اوپر پابندی کی انسان کوشش کرے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔
اور محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی پابندی ہو، معمول بنا لیں کہ ویسے تو میں اپنے متعلقین کو کہتا ہوں عشاء کے بعد 100 بار درود شریف پڑھا کریں، لیکن جتنا ہو سکے تو اچھی بات ہے، 1000 بار ہو تو بہت اچھا ہے۔ درود پاک کی کثرت اس کو کہتے ہیں بس زبان پہ چڑھا ہوا ہو، 300 سے تو زیادہ ہو یہ کثرت کہتے ہیں، اور زیادہ ہو تو اور اچھا ہے۔ درود پاک کی برکت اتنی ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، لا علاج بیماریوں سے آدمی بچتا ہے، فقر سے آدمی بچتا ہے، کفر سے آدمی بچتا ہے، محتاجگی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور جو سمجھتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہے نا، وہ نبی پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی فرما بردار بنائے گا۔ یہ درود کی اتنی برکات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو میرے پر کثرت سے درود پڑھتا ہو، جو کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ تو یعنی اس قیامت کی ہولناکی کے اندر آج دیکھیں لدھیانوی صاحب نے جمعہ پڑھایا تو ہر ایک کوشش کر رہا تھا ہم قریب ہوں حضرت کے ذرا قریب۔ اچھا جو دور سے دیکھ رہے ہیں اور قریب والوں کو تو کیا سوچتے ہوں گے یار یہ بندے کتنے خاص ہیں ان کے، یار دیکھو قریب ہیں، ساتھ بیٹھے میں ساتھ، یہ ایک دل میں وہ آتا ہے نا ارمان کہ یار پتہ نہیں کیا عمل تھا ہم بھی قریب ہوتے۔ تو قیامت کے دن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے تو اس وقت کتنا رشک آئے گا دور سے دیکھنے والوں کو، اللہ وہ قربتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اس کا آسان عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود شریف ہو، اور جمعرات کی رات شب جمعہ میں خاص کر اور جمعے کو خاص کر کثرت اور دنوں سے زیادہ۔ ایک بزرگ کے انتقال کے بعد ان کے کمرے میں کسی نے دیکھا کہ بہت روشن ہے، روشنی ہے، کسی نے کہا ان کا کمرہ اتنا روشن کیوں ہے ان کے انتقال کے بعد؟ ان کے غالباً گھر والوں نے کہا کہ کمرہ روشن کیوں نہ ہو، یہاں تو بیٹھ کر یہ ہر شب جمعہ میں 5000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے، اسی کمرے میں اسی جگہ پر بیٹھ کر۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔